بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں رضوان آفتاب راجپوت، اور آج میری خوش نصیبی ہے کہ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت پر بہت زیادہ کام کیا۔ کھاریا میں آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور نامور مدرسہ اور مرکز چل رہا ہے، جس کے تھرو آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ اور آج میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ میں نے دینی ٹاپک پر اور ناموس رسالت جیسے ایک حساس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ٹائم لیا جناب علامہ اصغر توحیدی صاحب کا، اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں، اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ناموس رسالت کو لے کر، ختم نبوت کو لے کر ان کا بہت زیادہ ورک ہے اپنے پورے علاقے اور تحصیل کھاریاں میں۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے کچھ وقت عنایت کیا۔ بلا کسی تاخیر کے ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور ان سے آج کا سیشن سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے کہ آپ کو مجاہد کیوں کہتے ہیں اور آپ کے مدرسے کا اتنا نام کیوں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ مالک نے ہم سے دین کا کام لینا ہے، اور ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پر جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کرتے رہتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق۔ اللہ پاک نے جتنی استطاعت عطا فرمائی ہے، تو لوگوں کی محبت ہے اور حسن ظن رکھتے ہیں، لوگ مجاہد کہہ دیتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ مجاہد بن جائیں۔ اور ہمارے مرکز کا نام یہ ایک خاص کاز پر یہ قائم ہے، اس کا نام ایک بہت عالیشان نام ہے کہ مرکز تاجدار ختم نبوت۔ ہم نے مسجد کا نام بھی مسجد تاجدار ختم نبوت رکھا ہے، تو یہ حضور کی ختم نبوت کی برکت سے اس کا نام ہے۔ بہت زیادہ نام جو اس کا مشہور ہے یہ حضور کی ختم نبوت پر جو ہے کہ اس کا نام مرکز تاجدار ختم نبوت ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے اس میں برکت رکھی اور اس کا نام بہت اونچا جا رہا ہے۔ علامہ صاحب، ناموس رسالت کی کیا اہمیت ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے بارے میں جاننا کتنا اہم ہے؟ دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا، میں نے جو سنا پڑھا، نماز دن میں 5 وقت فرض ہے، روزے سال میں 1 مہینہ فرض ہے، حج جو بندہ صاحب استطاعت ہے زندگی میں 1 بار فرض ہے، زکوٰۃ جو بندہ صاحب نصاب ہے اس پر سال میں 1 بار فرض ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا، اللہ نے جتنی سانسیں عطا فرمائی ہے ہر سانس پر اس پر پہرا دینا فرض ہے۔ یہ اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور وہ فرض اگر قضا ہو جائے تو دوبارہ آپ پڑھ سکتے ہیں، قضا کر کے پڑھیں گے آپ کی وہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر اگر آپ نے پہرا نہ دیا، اس کی قضا باقی نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، جیسے سانس لینا ضروری ہے زندگی کے لیے، ایسے حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا بھی ضروری ہے۔ علامہ صاحب، ہم نے آپ کے بیانات سنے ہیں، بڑے ہی دھیمے اور پیارے لہجے میں آپ بات کرتے ہیں، لیکن جب بات ختم نبوت پر آتی ہے تو آپ کا لہجہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ انسان کی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک مومن کی جو محبت اور عقیدت ہے اور تعلق ہے جو محبت کا، کہ حضور کی عزت اور ناموس پر انسان کو جذباتی ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں بندہ جذباتی ہو، اور یہ سب سے بڑی جذبات والی بات ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر انسان ڈٹ کر پہرا دے۔ یہاں تو حیوانات بھی جذباتی ہو جاتے ہیں حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے۔ آپ نے بارہا وہ واقعہ سنا ہوگا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں، اور یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ ایک انگریز جب وہ تقریر کر رہا تھا تو اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کے جملے بول دیے، تو وہاں کوئی انسان تو کھڑا نہیں ہوا، لیکن ایک کتا وہاں باندھا ہوا تھا، اس نے جھانپ لیا اور اس نے اس کو گرا دیا اور اس پر حملہ کر دیا، اس کو واصل فی النار کر دیا۔ تو یہاں تو کتے بھی حضور کی عزت اور ناموس پر اس طرح جذباتی ہو جاتے ہیں، تو انسان کو تو اور بندہ مومن کو تو جذباتی ہونا چاہیے۔ یہی ایمان کی نشانی ہے کہ کیوں نہ بندہ جذباتی ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا ہی ایمان ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا نہیں دیتا تو وہ مومن کیسا ہے؟ یہ فرض ہے، تو یہ نماز سے بھی بڑا فرض ہے، کیونکہ اگر بندہ ایمان ہی نہیں ہے تو نماز کیسے ہے، روزہ کیسے ہے، حج کیسے ہے، زکوٰۃ کیسے ہے؟ پہلے ایمان ہے، باقی عبادات بعد میں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا
یہ ایسا فرض ہے کہ اللہ پاک نے جتنی سانسیں عطا فرمائی ہر سانس پر حضور کی عزت اور نموز پر پہرا دیا جائے۔ تو جذباتی ہونا یہ فطرتی عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہونا بھی چاہیے، اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ یہ تو صرف گفتگو کے جذبات ہیں، اور ہمیں تو جب بھی انشاءاللہ کوئی موقع آئے تو اپنی جان بھی حضور کی عزت اور نموز پر قربان کرنے کے لیے، یہ ہم چھوٹا سا اعزاز سمجھتے ہیں۔ ایک جان کیا رب کروڑ جانیں عطا فرمائے، ہر بار اپنے محبوب کے قدموں پہ قربان کر دیں، یہ اعزاز بہت کم ہے۔ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا، بڑا ان کا ورک ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قانون کو اجاگر کرنے میں، کیسی شخصیت پایا آپ نے ان کو؟ میں نے ان کو تب بھی سنا اور ان سے ملاقات کی، ان کی زیارت کی جب وہ ابھی معذور نہیں ہوئے تھے ٹانگوں سے، اور ماشاءاللہ اس وقت بھی ان کا خطاب سنا۔ لیکن اللہ رب العالمین جب کام لیتا ہے تو پھر یہ دیکھ لیں کہ اس وقت شاید اتنا نام نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ ویل چیئر پہ تشریف لائے، پھر انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر پہلے بھی وہ پہرا دیتے، پھر آگے بڑھ کر اور دینا شروع کر دیا۔ عقیدہ ختم نبوت پر انہوں نے آواز کو بلند کیا تو ان کی آواز پھر پوری دنیا میں گونجی۔ ایسا بندہ کہ ایک جملہ اپنی زبان سے نکال دے، اللہ کریم اس جملے کو اتنا معروف فرما دیتا ہے کہ بچے بچے کی زبان پہ وہ جملہ آ جاتا ہے، کیونکہ ان کا وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق اور محبت کا رشتہ اور حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو قبول فرما لیا تھا۔ ایک عظیم لیڈر تھے، ایک عظیم انسان تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کو ان جیسا ایک غیرت مند عالم بننا چاہیے جو کسی کی پرواہ نہ کرے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرے، حضور کی عزت اور ناموس پر جان بھی اگر جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن کبھی پیچھے نہ ہٹے، حضور کی عزت اور ناموس پر وہ پہرا دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس کی تعمیر دور حاضر میں کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ دیکھیے، دینی مدارس اس امت میں سب سے پہلے دینی مدرسہ بنا تھا، سکول کالج تو بنا ہی نہیں تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں اپنے گھر کے قریب جو چبوترا اصحاب صفا کے نام سے چبوترا جو قائم فرمایا، وہ مدرسہ ہی تھا۔ آج پوری دنیا میں جو مدارس ہیں ان کا سسٹم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسلام کے کلے ہیں یہ مدارس، اور یہ اتنی ضرورت ہے جیسے آج ہر گلی میں سکول ہے اور کالج ہیں۔ اچھے مدرسے ہر محلے میں مدرسے ہونے چاہیے، ہر شہر میں مدرسے ہونے چاہیے، اچھے بہترین مدرسے ہونے چاہیے۔ آپ ہمارے مدرسے کا وزٹ کریں، دیکھیں کہ یہاں بچے صبح آتے ہیں الحمدللہ 7 بجے اور شام کو جاتے ہیں، ان کا آنا دیکھیں، ان کا جانا دیکھیں، ان کا یہاں بیٹھنا پڑھنا دیکھیں۔ اچھی تربیت ہو تو ضرورت ہے مدارس کی، کیونکہ دین سے ہم بہت زیادہ دور ہیں۔ ہماری آنے والی نسل کو ضرورت ہے کہ انہیں قرآن و سنت پڑھایا جائے، انہیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پڑھائی جائے، تو اس کے لیے مدارس کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں ایک بہترین مدرسہ ہونا چاہیے، بلکہ ہر مسجد مدرسہ ہے۔ اگر اسے نماز پڑھ کر تالا نہ لگا دیا جائے، اس مسجد کو مدرسہ بنایا جائے، وہاں بچوں کی تربیت کی جائے، وہاں بچوں کو تعلیم دی جائے، تو وہ مدرسہ ہے۔ ہر محلے میں مدرسہ ہونا چاہیے اور بہترین مدرسہ ہونا چاہیے۔ وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں ریسنٹلی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس میں ایک مدرسے کے جو ٹیچر تھے انہوں نے ایک بچے کو بے دردی سے مارا، تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں رضوان بھائی، جتنے مدرسوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ہم اس کی پہلے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ دینی مدارس ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی درندے رکھے ہوں کہ وہ بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں، نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ان چیزوں کو وائرل کرتے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا کہ سکولوں میں نہیں ہوتا، کالجوں میں نہیں ہوتا؟ حال ہی میں ایک ویڈیو وہ بھی آئی ہے، وائرل ہوئی ہے، ایک سکول میں بچے کے ساتھ اس کو مارنے تشدد کر رہے ہیں، لیکن وہ چند بندے اس کو شیئر کریں گے، چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے شاید کوئی بڑا بندہ ہو جو اس کا مالک ہو، اس کو دبا لے گا، کیونکہ دینی مدارس لاوارث سمجھے جاتے ہیں تو اس کو وائرل کرتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ان سکولوں اور ان کالجوں میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ان کو بھی دکھایا جائے کہ کتنا بڑا بڑا جرم اور ظلم ہوتا ہے۔ یہ تو تشدد ہوا، نہیں ہونا چاہیے، ان کو سزا ہونی چاہیے، سر عام سزا دینی چاہیے۔ اگر وہ بچہ سنا گیا کہ وہ قتل ہو گیا تو اس کے بدلے میں قتل ہونا چاہیے، ان کو یہ جرم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک آدھ واقعہ ہوتے ہیں
جو مدارس کی اچھائیاں ہیں وہ بھی اجاگر کرنی چاہیے. ابھی حال ہی میں پنجاب میں دیکھ لیں جو ہمارے 9 بورڈز ہیں، 8 میں جو ٹاپر بچے ہیں وہ کون ہیں میٹرک میں جنہوں نے کامیابی حاصل کی؟ وہ مدارس کے بچے ہیں. پھر کسی مدرسے میں آئس کا نشہ ملا ہو، کسی مدرسے میں آج تک کسی مدرسے میں کسی نے چرس کو پکڑا ہو، پاؤڈر کو پکڑا ہو، انجیکشن ہو نشے والے، یہ سارے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں نہیں پکڑے جاتے؟ تو ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، وہاں بھی آپریشن ہونے چاہیے. اور مدارس، میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے اساتذاؤں، سکولوں کے، کالجوں کے اساتذاؤں، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ کالجوں میں جا کر دیکھ لیں کیا نہیں ہوتا. ایک پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹوں کے ساتھ کس طرح وہ بات کرتا ہے، ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے. اور مدارس کے جو اساتذہ ہیں ان کی باقاعدہ تربیت اور ٹریننگ ہونی چاہیے. تو مارنا اور تشدد کرنا یہ تو کہیں بھی اجازت نہیں ہے، دین اجازت نہیں دیتا تشدد. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں تو کہیں حضور نے کسی پہ تشدد کیا ہے؟ سب سے بڑا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے، حضور کی سیرت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو اچھی تربیت اس کی کرنی چاہیے. اگر ایک استاذ کے پاس ایک طالب علم آتا ہے تو وہ استاذ کی شخصیت سے متاثر ہو، وہ کہے کہ میں نے بھی ایسے ہی بننا ہے جیسے میرے استاد جی ہیں. تو اس کے لیے اساتذہ کو، دینی مدارس میں جو اساتذہ تعلیم دیتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، محبت بھرے انداز میں بچوں کو پڑھانا شروع کریں. انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ دیکھیں گے کتنا اچھا نکلتا ہے. ہم نے یہاں کر کے دیکھا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بچے داخل روزانہ ہونے آتے ہیں. ہمارے پاس گنجائش نہیں پھر بھی وہ آتے ہیں، اس لیے کہ ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اخلاق سکھلاتے ہیں، اور محبت سے، پیار سے. جب اس طریقے پہ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ بہاریں آ جائیں گی. علامہ صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ کیا دینی خدمات پر اجرت لینا جائز ہے؟ جیسے کہ آج کل کے نعت خوان اور مقرر حضرات کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پہلے اپنے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، دین کی جو تعلیمات ہیں، جو دین کی خدمت کرنی، تبلیغ کرنی، اس پر تو کوئی اجرت نہیں لے سکتا، اس پر اجرت نہیں مانگنی چاہیے، اور اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے. پہلی چیز ہے دین کی تبلیغ کو کاروبار نہیں، یہ دین کی خدمت سمجھ کے اس کا فریضہ ادا کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم آگے بڑھیں، دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف لائیں، لوگوں کو مساجد کی طرف لائیں، مدارس کی طرف لائیں، دین کی طرف لائیں. اس پر اجرت تو نہیں لینی چاہیے. لیکن آپ ایک شخص کو بلاتے ہیں دور سے، لاہور سے آنا ہے، اس نے کراچی سے آنا ہے، تو اس نے اپنے کام کاج چھوڑ کے آنا ہے، گاڑی پہ آنا ہے، یا اس نے جہاز پہ سفر کرنا ہے، اس نے واپس جانا ہے، معاملات ہیں، وہ تو پھر آپ کے ذمے ہیں، آپ اس کو بلا رہے ہیں. اگر اس کے پاس اللہ پاک نے اتنی دولت دی، ایسے لوگ ہیں کہ وہ آتے ہیں. قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی جہاں بھی کسی نے بلایا کوئی مطالبہ ہی نہیں، آپ تشریف لے جاتے. مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی تھے. ہمارے حضور حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی قادری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بھی یہی زندگی کا معمول مبارک تھا، آپ کی اولاد مبارک کا بھی یہی معمول مبارک تھا. آج بھی ہمارے سجادہ نشین حضور پیر سید مفتی نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی جہاں بھی کوئی ٹائم لے کوئی مطالبہ نہیں ہے. تو یہ تو ایسے اللہ کے بندے ہیں، تو جس نے بلانا ہے ظاہر بات اس کے راستے کے جو اخراجات ہیں وہ تو ذمہ داری ہے. اب علامہ اصغر توحیدی صاحب ایک تقریر کا کتنا چارج کرتے ہیں؟ میرے شیخ کامل حضور پیر سید مظہر قیوم شاہ صاحب نقشبندی قادری حضور ثانی سرکار آستانہ علی بکھی شریف کے سجادہ نشین اول، وہ میرے شیخ کامل تھے. انہی کے حکم پر میں نے بیان شروع کیا. ان کی دعائیں ہیں، ساری ان کی نگاہ ہے، ان کی نگاہ نہ ہوتی تو شاید ایک قدم بھی آگے نہ چل سکتا. تو انہوں نے بھی اور میرے شیخ حضور پیر سید مفتی نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی 2 باتیں ارشاد فرمائی. بیٹا جب بیان کرنے جانا ہے کسی سے اجرت طلب نہیں کرنی، کوئی دے تو وہ قبول کر لیں، تحفہ مانگنے نہیں ہیں. اور کوئی بھی بلائے، غریب بلائے، امیر بلائے، وقت ہو تو انکار بھی نہیں کرنا، ضرور جانا ہے اور اس کی اجرت نہیں مانگنی. تو خدمت ہے، کوئی بندہ تحفہ پیش کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو اس سے کیا حرج ہے؟ خدمت لینے میں حرج ہے؟ کوئی تحفہ گفٹ دیتا ہے، گفٹ ایک گھڑی تو نہیں ہے نا، گفٹ جس صورت میں بھی ہو گفٹ ہوتا ہے. تو کوئی پیش کرتا ہے تو اس سے تو کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ تو منع بھی نہیں ہے، لیکن مانگنا، اس کو کاروبار بنانا یہ غلط ہے. ہم نے علامہ صاحب
آئے دن اولیاء کی کرامات کے بارے میں سنا، لیکن آج کل کے دور میں ان کرامات کو صرف کہانیاں کہا جا رہا ہے۔ اگر کرامات کا کوئی وجود ہے تو وہ موجودہ دور میں کوئی ولی ایسا نہیں جو کرامت کر کے دکھائے، آپ اس کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو ہے کوئی بندہ ولی کا انکار کرے، تو ولی کا تو ذکر قرآن میں موجود ہے، تو ولی کا انکار تو کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ کے ولی ہیں، تھے، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، قیامت تک ولی آنے ہیں۔ اب کوئی بندہ اگر کرامات کا انکار کرتا ہے کہ کس سے کہانیاں تھے، جی ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کرامات کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے امت کا ولی حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا، اور اسی طرح اصحاب کاف کا یہ ذکر موجود ہے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے۔ تو کرامات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بندہ کسی اللہ کے ولی سے چڑ رکھتا ہے تو وہ ان کی کرامت کا انکار کر دے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو قرآن مجید میں کرامات کا ذکر موجود ہے، اس لیے کلی طور پہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو آج بھی اللہ کے ولی ہیں، اسے تلاش کرنا پڑے گا نا۔ ہم جاتے ہیں ان کے پاس ہیں جو دکاندار ہیں، ولی کے پاس جاتا کون ہے؟ جو ولی ہے اس کے پاس جائیں نا۔ کرامت سے زیادہ تو استقامت ہے نا، اس کی طرف جائیں، دیکھیں کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ تو کرامت تلاش کرنے کے لیے تو جانا بھی نہیں چاہیے ولی کے پاس، تو اللہ کی قرب کے لیے جانا چاہیے کہ یہ میرا رب سے قرب جو ہے نا وہ کر دے، تعلق جوڑ دے، قرب حاصل ہو جائے اللہ رب العالمین کا۔ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کسی ولی کے پاس جانا چاہیے۔ تو جب کوئی بندہ کرامت طلب کرتا ہے تو پھر ولی دکھاتے بھی، آج بھی ہیں ولی، لیکن ان کو تلاش کریں، ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو کرامت نظر آئے گی۔ بڑی کرامتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر دیکھنا ہو، یہ جس مرکز میں آپ اس وقت جلوہ گر ہیں، تو یہ میرے شیخ کامل حضرت پیر سید مظہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ آپ نے فرمایا بیٹا کہ یہاں ایک ایسا مرکز قائم کرو جو حضور کی ختم نبوت کے نام پر ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو فرما دیا، تو اللہ نے اتنا کرم کر دیا کہ اب یہ بن گیا ہے۔ تو یہ ان کی پیچھے نظر ہے، اس کو کرامت ہی کہتے ہیں۔ اتنا بڑا ادارہ اتنی جلدی نہیں بنتا جب تک کسی کی نگاہ نہ ہو پیچھے، اور چلتے بھی نہیں ہیں۔ لوگوں کے پاس بڑے بڑے ادارے ہیں، چلتے نہیں ہیں، لیکن یہ چلنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیچھے کنیکشن لگا ہوا ہے اس کا۔ تو یہ کرامت ہی ہے ولی کی۔ ضروری نہیں وہ دیواریں چلائے تو کرامت ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری کرامات ہیں، آج بھی ہیں، لیکن ولی تلاش کرنا وہ مشکل ہے۔ کسی ولی کی بارگاہ میں جانا، جائیں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں، اگر وہ نظر کر کے آپ کو نمازی بنا دے، آپ کے چہرے پہ داڑھی سجا دے، یہ اس کی کتنی بڑی کرامت ہے۔ تو کرامات ہیں۔ علامہ صاحب، علماء سے نوجوان نسل دن بدن متنفر ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے کم ہو سکتی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کسی عالم کے پاس گئے ہیں؟ نوجوان کسی عالم کے پاس بیٹھے ہیں؟ یقین کریں اگر کسی عالم، صحیح جو عالم ہے اس کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ دور نہیں ہوں گے عالم سے۔ ہوتا کیا ہے، اس کے پاس بیٹھتے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا تعلق کہاں ہے، یہ پڑھا ہے کس سے پڑھا ہے، اس کا سلسلہ طریقت کیا ہے، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ جب کسی صاحب نسبت کے پاس جاتے ہیں، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، تو عالم کا تو چہرہ دیکھنے سے بندے کا دل کھل جاتا ہے، اور بندے کا دل کرتا ہے اس کی مجلس میں بیٹھوں۔ تو کسی عالم کے پاس جائے تو انشاءاللہ نوجوان دور نہیں ہوگا۔ کچھ وجوہات یہ ہیں کہ پہلے نمبر پہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کسی عالم کی بارگاہ میں جائیں۔ تو علماء کو بھی چاہیے کہ وہ نوجوانوں کے قریب ہوں، ان کو اپنے قریب کریں، ان کی باتیں سنیں، ان کے جوابات دیں، تو انشاءاللہ نوجوان آئیں گے۔ اللہ کے فضل سے ایسے ایسے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، ان کا تعلق ہے کہ وہ اسکول سے لے کر کالج، یونیورسٹی، اب دنیا کے مختلف ملکوں میں چلے گئے، اب بھی وہ تعلق ہے، اور وہ ہر بات پوچھتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ جب بھی ہم نکلیں، نوجوان ہمارے دست و بازو بنے۔ اب بھی الحمدللہ یہاں آتے ہیں نوجوان، بہت زیادہ آتے ہیں، یہاں قریب آتے ہیں۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کے قریب جائیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیں، محبت رسول کا درس دیں۔ نوجوان اس وقت زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک طبقہ ہوگا جو کہتا ہے کہ نوجوان علماء سے دور ہو گئے۔ ہمارا کیونکہ یہی کام ہے، جاتے ہیں واعظ کرنے جاتے ہیں تو زیادہ نوجوان ہمیں بلاتے ہیں، اور اس مجمع میں بھی 3% نوجوان ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو بس قریب کرنے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو
बुरी सोबत और मजलिस से बचाने की ज़रूरत है। इसमें वालदैन की ज़िम्मा दारी है, और जिस महल्ले में वो नौजवान रहता है, वो खतीब है, वो इमाम साहब हैं, वो ज़रूर कोशिश करें तो इंशाल्लाह ये हल हो सकता है मसला। नौजवान भी करीब आए उलमा के, और उलमा की भी ज़िम्मेदारी है कि नौजवानों पर खुसूसी तवज्जो दें, इनकी रहनुमाई फरमाएं और इनको अपने करीब बिठाकर पढ़ाएं। नौजवानों को दीनी तालीमात देने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं आते, आप कोशिश करें। हम करते रहते हैं, समझते हैं इस नौजवान को ज़रूरत है, करीब बिठाते हैं, फिर उसके मसाइल सुनते हैं, उसको बताते हैं, खुद भी बताते रहते हैं कि ये अमल करने की ज़रूरत है। तो करेंगे तो इंशाल्लाह करीब हो जाएंगे। ज़्यादा ज़रूरत है उनको करीब करने की। रहमान साहब, सोशल मीडिया से दीन सीखना कैसा है? जैसे कि जहलम की एक शख्सियत हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनको सुनना कैसा है जबकि वो हर बात पे एक दलील देते हैं? देखिए, दलील आज तक वो किसी आलिम के सामने तो बैठे नहीं हैं। जी जी। खुद वो किसी मदरसा में पढ़े नहीं हैं, सनद है नहीं उनके पास। तो मैं समझता हूँ नौजवान उधर क्यों जाते हैं? किसी आलिम के पास बैठें, जो सवाल हैं वो उस आलिम पे करें, इंशाल्लाह उसके जवाब मिलेंगे, कुरान और सुन्नत से जवाब मिलेंगे। तो नौजवानों को उलमा की सोबत में बैठना चाहिए। इस तरह के कई लोग आए चले गए, इस पर क्या बात करनी है। इससे पहले भी कई इस तरह के फितने बर्पा हुए, तो चले गए, इससे परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का फजल है, ये दीन इस्लाम की जो बुनियादें हैं ये रेत की नहीं बनी हुई। दीन इस्लाम की जो बुनियादें हैं ये रेत पर नहीं है, इसकी बिल्डिंग रेत पर भी खड़ी नहीं हुई। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की बुनियाद डाली है, और सहाबा इकराम का खून इसमें शामिल है, अहले बैत तहार का खून शामिल है। तो इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं होना। ये इस्लाम सुबह क़यामत तक चमकना है, क्योंकि इस्लाम गालिब होने के लिए आया है। तो इंशाल्लाह इससे कोई परेशानी भी नहीं है। ये आते जाते रहते हैं इस तरह के लोग, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह उलमा मेहनत करेंगे और नौजवान उलमा के पास अपने मसाइल लेकर आएँ, कुरान और सुन्नत से उसके जवाब मिलेंगे। क्योंकि ये अब देख लें, अहले सुन्नत कोई आज बनी है कि ये ख़त्म हो जाएगी, 14 सदियों से है। फ़िक़्ह हनफ़ी कितने सौ साल हो गए हैं। तो इस तरह के कई फितने आए और तूफ़ान आए चले गए, ये अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, क्योंकि सच्चाई हमेशा रहती है। सच्चाई ने रहना है, हक ने रहना है। बातिल रहने के लिए नहीं आया, वो भागने के लिए आया है। तो इंशाल्लाह हक कायम है और रहेगा। मैं नौजवान नस्ल को ये कहूँगा कि वो उलझने की बजाय किसी आलिम के पास बैठें, उसकी उलझन दूर हो जाएगी, उसके मसाइल का हल हो जाएगा। लेकिन किसी बात पे ना बात को पूरी तरह पढ़ना, दरमियान से बात को उठा लेना और कहना ये इस तरह है, ये इस तरह है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। फितना नहीं बर्पा करना चाहिए। बात करने का हक है, इख्तलाफ करने का भी हक होता है, लेकिन ये नहीं है कि इस कदर आप इस तरह की गुफ्तगू करो जिससे लोग इस्लाम से दूर हो जाएं। ऐसी बात करो जिससे लोग इस्लाम के करीब आएँ। मोहब्बत की बात करो, जिनकी खिदमात हैं, जिनकी वजह से इस बर्रे सगीर में इस्लाम का बोलबाला हुआ, उन अल्लाह के वलियों का एहतराम किया जाए। जिस बंदे ने पाकिस्तान बनाया, हम उसका एहतराम करते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का एहतराम किया जाता है। तो क्या जिन्होंने इस्लाम के बीज बोए उनका एहतराम ना किया जाए? जिन्होंने लोगों के सीनों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, ईमान की दौलत से माला माल किया, क्या आज उनका एहतराम ना किया जाए? तो एक मुसलमान का हक है कि वो उनका एहतराम करे। इख्तलाफ है किसी बात पे तो वो किसी आलिम के पास बैठे, इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगा। रहमान साहब, उलमाए अहले सुन्नत में आए दिन इख्तलाफात देखने में मिलते हैं। क्या समझते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत में इत्फाक और इत्तेहाद कैसे कायम होगा? अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए, अपने महबूब का सदका अहले सुन्नत को इत्तेहाद और इत्फाक की दौलत से अल्लाह करीम माला माल फरमाए। आमीन। ये जैसे जैसे दुनिया के हालात चेंज हो रहे हैं, इस तरह ये भी हो रहे हैं कि इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, फिर कभी करीब हो जाते हैं। तो बड़े जो हमारे अकाबरीन हैं, उनसे गुजारिश है कि वो सिर जोड़ कर बैठें और इन मसाइल का हल निकालें, एक बात पे सब जमा हो जाएं और मसले के अहले सुन्नत व जमात के लिए सब हज़रात जमा हों, एक हों, ताकत बनेगी हमारी। ये छोटे छोटे जो फितने बर्पा हो रहे हैं, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, तो उससे मुकाबला हो सकता है। तो बड़ी बड़ी जो साजिशें होती हैं, बड़े बड़े जो फितने बर्पा होते हैं, उससे हमारे बुज़ुर्गों ने जो मुकाबला किया है वो इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ किया है। तो बड़े जब सर जोड़कर बैठेंगे, इंशाल्लाह इससे इत्तेफाक और इत्तेहाद हो जाएगा। अल्लामा साहब, आखिर सलाम की मेरे ख्याल में हदीस है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अगर हम इस रूह से देखें तो क्या कादियानी का कत्ल जायज़ है? दूसरा, हमने देखा है कि आए दिन उनकी फैक्ट्रियाँ जलाई जा रही हैं, तो क्या उनको
بزنس کے طور پر نقصان پہنچانا جائز ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ قادیانی اس ملک میں رہتے ہیں اور پاکستان کے آئین نے انہیں کافر قرار دیا ہوا ہے، مسلمان نہیں ہیں، اقلیت ہے۔ اقلیت ہیں، ان کے بارے میں قانون بنے ہوئے ہیں۔ کیا آج تک قادیانیوں نے اپنے آپ کو آئین پاکستان کے تابع کیا ہے جو انہیں قانون کہتا ہے؟ تو جو آئین شکنی کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ غداری کرتا ہے، باغی ہے قانون کا۔ تو یہ انہیں کیوں نہیں کہا جاتا؟ ان کو عام قتل نہیں کرنا؟ کون کہتے ہیں ان کو قتل کریں؟ یہ قانون کے تابع رہیں۔ اگر کوئی حضور کی عزت اور ناموس پر حملہ کرتا ہے بے ایمان تو اس کو فوراً ادارے گرفتار کریں اور سزا ہو۔ جب ایک گستاخ رسول کو سزا ہوگی تو انشاءاللہ کسی کی جرت نہیں حضور کی بے ادبی کرے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ حضور کی عزت اور ناموس کا پہرے دار ملک ہے۔ تو قادیانی اپنے آپ کو آئین کے تابع کریں۔ جب قانون جو انہیں کہتا ہے کہ تم قربانی نہیں دے سکتے تو کیوں دیتے ہیں پھر؟ جب قانون کسی کو شراب بیچنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ بیچے وہ گرفتار ہو سکتا ہے، تو قادیانی جب قانون نہیں مانتا تو اسے بھی گرفتار ہونا چاہیے۔ قانون جو انہیں کہتا ہے کہ یہ اپنے دروازے پہ کلمہ شریف نہیں لکھ سکتے تو کیوں لکھتے ہیں؟ قانون جو انہیں کہتا ہے کہ یہ اپنی جہاں ان کو عبادت تو ہوتی ہے مسلمانوں کی، یہ ان کا کیا مذہب کیا ہے؟ یہ ایک فتنہ ہے امت کے اندر، اور یہ یہود و نصارہ کا لگایا ہوا پودا ہے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے۔ تو یہ قانون کے پابند ہو جائیں۔ کون ان کو مارتا ہے؟ کون ان کی فیکٹریوں کو جلاتا ہے؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کسی کا نقصان کر کے راضی ہو، لیکن جو حضور کا گستاخ اور بے ادب ہو، اداروں کو چاہیے کہ بندے جو پہنچتے ہیں ان کے پہنچنے سے پہلے ادارے پہنچ جائیں، اس کو پکڑیں، قانون کے مطابق سزا دیں۔ تو انشاءاللہ جب سزا دیں گے تو کوئی اس طرح کرے گا بھی نہیں۔ سزا نہیں ہوتی، کوئی جج اپنی توہین سننا برداشت نہیں کرتا، کوئی ادارے کا سربراہ اس کی اگر بے ادبی کی جائے تو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کہ حضور عرش پہ جائیں تو حضور کے نلین عرش پر لگ جائیں، تو حضور کی عزت یہ ہے۔ میں محبوب کو طور پہ موسیٰ ملاقات نہیں کلام کرنے آئے تو ان کو حکم ہے کہ نلین اتار کر آؤ، تم تو محبوب دیدار کرنے آ رہے ہو نا، تمہاری شان یہ ہے کہ تمہارے نلین ہوں گے، میرا عرش ہوگا، لیکن میرا عرش آپ کے نلین کے نیچے ہوگا۔ حضور کی عزت اور مقام بیان بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ امام مالک فرماتے ہیں اس امت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے جس کے ہوتے اس کے نبی کی بے ادبی اور توہین ہو جائے۔ کیا امت صرف مولوی ہیں؟ یہ جو اداروں میں بیٹھے ہیں، جو ججز ہیں، وہ کلمہ نہیں حضور کا پڑھتے، وہ بھی امت ہیں۔ ان کا بھی حق ہے کہ گستاخ کو فوراً پکڑے قانون کے مطابق۔ جو قانون انہیں سزا دیتا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ سزا سنا دیجیے، اس گستاخ نے گستاخی کی تھی، سزا موت ہوگی، لیکن دی کبھی نہیں دی۔ ان کو سزائیں دو تو انشاءاللہ آئندہ کوئی سزا دیں گے تو کوئی گستاخی نہیں کرے گا، ملک کا امن بھی برقرار رہے گا، کوئی بندہ آگے بڑھے گا نہیں۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے پھر اس کو پکڑ لیں۔ تب ہوتا ہے جب یہ نہیں پکڑتے، سزا نہیں دیتے، پھر لوگوں کی محبت ہے، حضور سے عشق ہے، تو محبت میں لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کوئی عالم یہ درس نہیں دیتا کہ کسی کی فیکٹری کو جلا دو۔ ہم تو نہیں کہتے کسی کی، یہاں کھاریہ میں قادیانی نے کس کی دکان کو جلایا گیا ہے؟ آج تک نہیں جلایا گیا۔ کو بتائے کسی کو ہم نے کہا ہو کہ دکان نہیں چلنے دینی؟ یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو آئین پاکستان ہے اس کی تمہیں خلاف ورزی نہیں کرنے دینی۔ اب دکان کر سکتے ہو، فیکٹری بنا سکتے ہو، ہیں ان کی دکان نہیں یہاں، لیکن کبھی کوئی کہے کہ اس کی دکان پہ جا کر حملہ کیا ہو، آج تک نہیں کیا۔ جلوس نکلتے ہیں یہاں میلاد شریف کے، ویسے ناموس رسالت کے جلوس میں، کبھی ان کی دکان پہ حملہ نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں۔ آئین کے اندر وہ رہیں، پابند رہیں قانون کے، ٹھیک ہے۔ قانون تو انہیں کافر کہتا ہے، کافر ہیں وہ۔ موجودہ دور میں بے حیائی بڑھ رہی ہے، نوجوان نسل کو آپ کن الفاظ میں پیغام دیں گے کہ وہ اسلام کے قریب آئیں اور اس بے حیائی سے دور ہوں؟ بے حیائی میں بے سکونی ہے اور گناہ ہے۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، اور نوجوان سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں، ان کی جوانی پڑھیں، اس طرف آئیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، کامیاب بننا چاہتے ہو، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل میرا محبوب ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے حبیب کا اسوہ اپنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور کی سیرت کو اپنا لیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ بے حیائی میں کیا ہے، اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں، مال ضائع کر رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلا اس سے؟ دین کی طرف آئیں، حضور کی محبت میں زندگی گزاریں، حضور کے عشق میں زندگی گزاریں، سرور آ جائے گا، چین آ جائے گا انشاءاللہ۔ علامہ صاحب، سب سے آخر میں
نوجوان نسل کے لیے ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی خاص پیغام؟ میرا یہ نوجوانوں کے نام پیغام یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں پہلی بات ہے حضور سے عشق کریں، محبت کریں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ جب محبت کریں گے تو جس سے محبت کی جاتی پھر بندہ اس کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیتا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دے کر دیکھیں آپ کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے، آپ کیسے پھر ایک عاشق بنتے ہیں، کیسے مومن بنتے ہیں۔ دعویٰ کرنا اور ہے لیکن عمل کرنا اور ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل دین کی طرف آئے، بلا روی سے ہٹ جائے۔ سچی بات یہ ہے جو سکون، اطمینان اللہ رب العالمین کے حضور جھکنے میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہے، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ آپ نماز پڑھیں، سر سجدے میں رکھیں، جو سر سجدے میں رکھنے میں سکون ہے نا، شاید دنیا میں کہیں آپ کو سکون نہ ملے۔ تو اس لیے نوجوان نسل کو چاہیے بلا روی سے ہٹ کر اسلام کی طرف آئیں، اسلام کو پڑھیں، قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑ لیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ جوڑیں، اور وہ دین پڑھنے کے لیے آئیں، دین سیکھیں۔ آپ سوشل میڈیا سے دین نہ لیں، علماء کی بارگاہ میں بیٹھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں، 10 سال پڑھتے رہے پھر پڑھاتے رہے، ان کے پاس بیٹھیں۔ آپ بیمار ہو جائیں تو اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو اچھا بڑا ڈاکٹر ہو، جس کے پاس بڑی ڈگریاں ہوں، کسی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے، اس سے آپ اپنا چیک اپ کرواتے ہو، بخار بھی چیک کروانا ہو تو دین سیکھنے کے لیے ہم اس کے پاس جائیں جو مکینک ہو۔ اس سے تو نہیں ہے دین سیکھنا، آپ نے دین سیکھنا ہے تو پھر کسی پڑھے لکھے عالم کے پاس بیٹھیں جن کی زندگیاں لگ گئیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو مسجد میں مدرسے میں بیٹھا ہے اس کے پاس تو اتنی معلومات ہی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے اس مرکز تاجدار ختم نبوت میں جہاں آپ تشریف فرما ہیں، ہمارے اساتذہ پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، ایم اے کر کے بیٹھے ہیں، اور قرہ حضرات بہترین قاری قرآن ہیں۔ تو آپ آئیں گے، جب بیٹھیں گے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے نوجوان نسل کو چاہیے کہ علماء کے پاس، یہ نہیں میں کہتا ادھر آ جائیں، جہاں بھی علماء حق تشریف فرمائے، علماء اہل سنت جلوہ گر ہیں، جائیں ان کے پاس بیٹھیں، اپنے سوال لے کر جائیں، ان سے ملا کریں۔ ہر نماز کے بعد علماء سے ملاقات کریں، کوئی سوال کر دیں۔ آپ ایک بات دیکھ لی کہ فلاں جگہ پہ تشدد ہوا، بچے کو مدرسے میں داخل نہیں کروانا، تو کسی کالج اور یونیورسٹی سے کوئی غلط بات ہو جاتی تو بچے کو ہم نے اسکول نہیں بھیجنا، کالج نہیں بھیجنا، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو آپ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے دین کی طرف آئیں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے آپ ہمہ وقت تیار رہیں انشاءاللہ۔ یہ تھے علامہ اصغر توحیدی صاحب جنہوں نے ہمیں آج اپنے ٹائم سے عنایت کیا اور بہت ہی خوبصورت اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور عقیدہ ختم نبوت پر اپنے دلائل پیش کیے۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ جیسی ایک علمی شخصیت نے مجھے وقت دیا اور آج مجھے دین سمجھنے کی توفیق عطا کی۔